تو اس چیپٹر کی شروعات میں ہم مسٹر جو اور اس مارکس مین کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ مسٹر جو اس کو دیکھ کر بولتا ہے کہ مجھے پتا نہیں کہ تم کون سی ایبلٹی یوز کرتے ہو، لیکن کیا تم اس مارکس کے ساتھ انکمفرٹیبل نہیں ہوتے؟ کیوں نہ تم اسے اتار ہی دو؟ یہ بول کر اپنے ہاتھوں سے وہ اسموک ریلیز کرنے لگ جاتا ہے، جس کو دیکھ کر وہ مارکس مین بولتا ہے کہ اچھا تو تم وہی ہو جس نے ہکماڈو آئیلینڈ سے ان انسیکٹس کو بچایا تھا۔ مجھے تمہاری پاور کا تھوڑا سا اندازہ ہے کہ تمہاری اسموک کیسے کم کرتی ہے۔ اور پھر تھوڑا سیریس ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ تمہارا کمپلیکس ایسا ہے کہ وہ دشمن کو انگلیوں تک اٹھانے کا موقع نہیں دیتا۔ ویسے یہ کافی اچھا کمپلیکس ہے، تو کیوں نہ تم سنڈریلا پوشن کو بھول جاؤ اور ہمارے ساتھ چلے آؤ۔ سنڈریلا پوشن وہ پوشن ہے جس سے انسان دوبارہ سے نارمل بن جاتا ہے، جس بات پر مسٹر جو بولتا ہے معاف کر دیں اس کے لیے، لیکن میں پہلے سے ہی یہاں سے گریجویٹ ہو چکا ہوں اور میں نے سوچا ہے کہ میں اپنی زندگی ایسے ہی گزاروں گا۔ یہ بولتے ہوئے اپنی اسموک کو تیزی سے پھیلا رہا تھا۔ جو بات سن کر وہ ماسک مین بولتا ہے تو اچھا، مجھے اب پتہ لگ گیا، تم نے اپنی انسانیت چھوڑ دی ہے ایک دوسرے طریقے سے۔ وہ اتنا بول ہی پاتا ہے لیکن مسٹر جو نے اچانک اس کے سامنے آ کر اس پر ایک مکہ مار دیا تھا، جس کو اس مارکس مین نے بڑی آسانی سے ڈوج کر دیا تھا۔ لیکن مسٹر جو پھر سے اٹیک کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہ کسی وجہ سے اپنا کمپلیکس یوز نہیں کر رہا۔ کیا اس کے کمپلیکس کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹ جیسے پروفیسر جی کے کمپلیکس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں؟ اور پھر اس کے قریب جاتے ہوئے بولتا ہے کہ ایسا ہے تو میرے پاس ایک چانس ہے جیتنے کا۔ لیکن وہ مارکس مین ریڈی ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ چلو تو اس میں کوئی مدد نہیں ہو سکتی اب۔ یہ بولتے ہوئے اپنے ہاتھ کو ریڈی کر رہا تھا اور پھر ہم اچانک ایک دھماکے کو دیکھتے ہیں جو کہ شاید مسٹر جو کے ہاتھ کو لگا تھا وہ اٹیک، جس سے مسٹر جو کافی گھبرا جاتا ہے۔ تو وہ ماسک مین بولتا ہے لگتا ہے تم کافی کیوریس ہو اس بارے میں، ویسے میں تمہیں بتا دوں یہی میرا کمپلیکس ہے۔ کیا تم نے کبھی ملیشین اینٹس کے بارے میں سنا ہے؟ اور پھر ہم کو نریٹر بتاتا ہے کہ ملیشین اینٹس ایک ایسی اینٹس ہوتی ہے جن کو ایکسپلوڈنگ اینٹس بھی کہا جاتا ہے، اور ان اینٹس پر جب کبھی ان کا دشمن اٹیک کرتا ہے تو یہ اپنے پیچھے پچھواڑے سے اٹیک کرتے ہیں، مطلب ایکسپلوڈ کرتے ہیں اور اپنے دشمن کو خطرناک کیمیکل کے ذریعے مار دیتے ہیں۔ اور وہ ماسک مین پھر سے اٹیک کے لیے ریڈی ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ میرے کمپلیکس جو ہے ایک اینٹ سے مل کر نہیں بنا، بلکہ پورے کالونی کو مکس کر کے میرے اس کمپلیکس کو بنایا گیا ہے۔ مطلب بالکل اینٹینا گل کی طرح اس نے بھی بہت سارے اینٹس کا ڈی این اے انہیل کیا تھا، اور اس وجہ سے جس کسی چیز کو میں نے ٹچ کیا ہے میں اسے کسی بھی وقت مٹا سکتا ہوں ایکسپلوڈ کر کے۔ اور یہ بولتے ہوئے وہ کافی کول لگ رہا تھا۔ مسٹر جو اس کی طرف دوڑتے ہوئے بولتا ہے کہ تو یہ ٹیررسٹ اٹیک کے پیچھے بھی یہی ہے، اس کے پاس واقعی کافی خطرناک ایبلٹی ہے، لیکن یہ کافی اچھا ہوا کہ میں اس سے آج نپٹ رہا ہوں یہاں۔ اور مزید سوچتا ہے کہ میں اسے آج یہیں روکوں گا تاکہ وہ دوسرے اسٹوڈنٹس وہ اتنا بول ہی پاتا ہے لیکن ہم اس کے اوپر سے دیکھتے ہیں گرین لائٹ کو جو کہ جا رہی تھی، اور اس کو مسٹر جو بھی نوٹس کر کے بولتا ہے کیا سوچن یہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ مارکس مین بھی دیکھ کر بولتا ہے کہ اچھا یہ وہی طرف ہے جہاں می ہوا ہے، لگتا ہے اس نے پہلے ہی کام سٹارٹ کر دیا ہے، اور می ہوا شاید اس مینٹس لڑکی کا نام ہے۔ جس بات پر مسٹر جو بھی شوک ہو کر بولتا ہے کیا؟ تو ماسک مین جواب دیتا ہے کہ تو ماسک مین رپلے کرتا ہے کہ تم شکر مناؤ کہ تم یہاں میرے ساتھ ہو، اس طرف جو عورت ہے وہ تو مجھ سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے۔ پھر ہم اس مینٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی خطرناک طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی، مطلب ایک ڈانس کے طریقے سے، یہ فائٹنگ ایک ڈانس کے طریقے سے کرتی ہے شاید، اور باقی ساروں کی پھٹ کے چار ہو گئی تھی اس لڑکی سے۔ پھر ہم سوچن اور انٹینا گل کو دیکھتے ہیں جہاں انٹینا گل سوچن سے بولتی ہے سوچن تم یہاں، آخر تمہیں پتہ کیسے چلا کہ میں یہاں ہوں؟ جس پر سوچن بولتا ہے کہ ان دو لڑکیوں نے مجھے بولا، وہ گرین اور یلو ہیئر والی لڑکیوں نے، کہ یہاں پر اٹیک ہوا ہے، اور بولتا ہے کہ میں نے ہانزو اور اسکورپین گرل سے بھی رابطہ کیا تھا، وہ بھی یہیں آ رہے ہیں، اپنے راستے پر ہیں۔ لیکن پھر کچھ دیکھ کر بولتا ہے کہ تو نیسٹ کی اسپیشل فورس بھی اس کے سامنے ناکام رہی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مینٹس لڑکی نے ان سارے فورس کا ستیہ ناش کر دیا تھا، اور سوچن اس لڑکی کو دیکھ کر بولتا ہے آخر یہ کتنی خطرناک ہے، اور اتنا ہی نہیں یہ بالکل سکون سے ہے اتنے سارے لوگوں کو مارنے کے بعد بھی۔ جیسے ہی سوچن اٹیک کرنے ہی والا تھا لیکن انٹینا اگر اس کو روک لیتی ہے اور بولتی ہے رکو سوچن، اور سوچن کو سمجھاتی ہے کہ اس سے پنگا نوٹ چنگا، یہ بہت زیادہ ہی اسٹرانگ ہے، اس مینٹس مین سے بھی اسٹرانگ جس سے تم پہلے لڑے تھے۔
اور ویسے بھی ان اسپیشل فورس والوں نے بیک اپ بلا لی تھی، تو ہمیں کچھ دیر بس یہاں ری انفورسمنٹ کا انتظار کرنا ہے۔ وہ اتنا بول ہی پاتی ہے لیکن وہ مینٹس لڑکی فوراً سے اس کے پیچھے آ گئی تھی، اور جیسے ہی اٹیک کرنے والی تھی سوچن چلا کر بولتا ہے کہ یوز کرو اسے۔ پھر اینٹینا گل بڑی پھرتی دکھا کر اس اٹیک سے اوپر کود کر بچ جاتی ہے، اور سوچن اپنے سامنے کچھ شیل ٹائپ پکڑ لیتا ہے، اور اس مینٹس لڑکے کا وہ اٹیک اتنا پاورفل تھا کہ سوچن نے جو شیل پکڑی تھی اس کا ایک ٹکڑا اینٹینا گل کے ہاتھ میں رہتا ہے اور ایک ٹکڑا سوچن کے، جس کو دیکھ کر وہ اینٹینا گل شوک میں تھی اور بولتی ہے کیا اس نے اسے کٹ کر دیا؟ آخر یہ کیا مصیبت ہے، اس کے جو ہاتھ ہیں یہ بالکل بلیڈ جیسے ہی ہے۔ پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جس نے اس شیلڈ کو اس کی طرف کر دیا تھا، اور اس مینٹس لڑکی نے بھی اپنے ہاتھوں سے روک دیا تھا، ہاتھوں سے نہیں مطلب مینٹس کے ہاتھوں سے، اور پھر اس شیلڈ کو دیکھتی ہے اور ایک ہی سیکنڈ میں اس کے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ لیکن اتنے میں ہی سوچن وہاں نہیں تھا اور اس کے چاروں طرف تیزی سے گھومنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ مینٹس لڑکی ایک طرف نوٹس کرتی ہے جہاں سے سوچن آ رہا تھا، اور فوراً سے اٹیک بھی کر دیتی ہے، جس کو دیکھ کر سوچن بولتا ہے کیا یہ میری موومنٹ کو پڑھ سکتی ہے؟ اور اس مینٹس لڑکی کے وہ بلیڈ ٹائپ ہاتھ بالکل سوچن کے گردن کے قریب تھے، اور سوچن بس اتنا ہی بول پاتا ہے اب میں تو گیا، لیکن اتنے میں ہی سوچن کے ہاتھ سے ایک سلپ یا اسپائڈر مین کا ویب جو بھی ہے لپٹ جاتا ہے اور سوچن کو بچاتا ہے اس اٹیک سے، جس سے اس مینٹس لڑکی کا اٹیک مس ہو جاتا ہے، اور یہ کرنے والی وہ سلک لڑکی تھی، مطلب یلو ہیئر والی، جس پر سوچن بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر ہم اس مینٹس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ بالکل چل تھی، لیکن اچانک سے اس کو ایک اٹیک آ کے لگتا ہے، اور وہ لڑکی خوش ہوتے ہوئے بولتے ہے کیا اس نے کام کیا؟ میں اپنا میز نہیں لائی اپنے ساتھ، لگتا تو ایسا ہے کہ تھوڑا بہت کام بن جائے اس سے۔ لیکن اتنے میں ہی ہم اس مینٹس لڑکی کو دیکھتے ہیں جس نے اس فائر انسٹنگوشر کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا تھا، لیکن اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سوچن نے اس کو رسی سے باندھ دیا تھا اور چلا کر بولتا ہے چلو اب تمہاری باری ہوئی جن۔ ہوئی جن سنٹینا گل کا نام ہے، اگر کوئی بھول گیا ہو تو بتا دو، اور وہ بھی اوپر سے آتی ہے اٹیک کے لیے، اور انسیکٹ ہیومن کومبیٹ سکل کا کوئی اٹیک کرتی ہے، جس اٹیک سے اس جگہ پر کافی خطرناک امپیکٹ ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہ اٹیک کافی صحیح سے لگا تھا، جس کو دیکھ کر وہ 2 لڑکیاں کافی خوش تھی اور بولتے ہیں کیا اس نے کر دیا، یہ کافی صحیح سے لگا تھا یہ اٹیک۔ وہ دوسرے اسٹوڈنٹ بھی کافی شوق تھے اور بولتے ہیں تو یہ ہے فرسٹ کلاس کی ریپرزنٹیٹیو، اور کوئی بولتا ہے کیا وہ مر گئی یا بہت زیادہ ہی انجرڈ ہو گئی ہوگی وہ مینٹس لڑکی۔ اور پھر ہم اینٹینا گل کو دیکھتے ہیں جو کہ اس جگہ سے باہر آ رہی تھی، اور اس کی بھی کچھ حالت ٹھیک نہیں تھی، اس کے بھی گھٹنوں میں کافی زیادہ چوٹ آ گئی تھی، جس پر سوچن فوراً سے وہاں آ کر بولتا ہے کیا تم ٹھیک ہو؟ تو اینٹینا گل بولتی ہے ہاں میں فاسٹ ریکور کر جاتی ہوں تو گھبراؤ مت، اور یہ سب بتاتے ہوئے اینٹینا گل کافی شرما بھی رہی تھی، جس کو دیکھ کر سوچن بولتا ہے جیسے کہ مجھے امید تھی اس سے یہ کر لے گی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس مینٹس لڑکی کے پیر جو کہ ایک دم ہی اینٹینا گل کے پیچھے آ گئی تھی اور اس پر اٹیک کرنے والی تھی، اور اینٹینا گل تو اپنے پیار محبت والی جذبے میں کھوئی ہوئی تھی۔ سوچن کی آواز آتی ہے کہ وہ ابھی تک، اور اتنے میں اینٹینا گل نے بھی پیچھے دیکھ لیا تھا، اور پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اس ماسک مین پر، اور وہ مسٹر جو کو بتا رہا تھا کہ ہم شکاری جو ہیں وہ مونسٹر بنتے ہیں تاکہ ہم زندہ رہ سکیں ایک نرک جیسی جگہ پر جسے بریڈنگ فارم کہتے ہیں، ہمیں ہرانا ایسے ہی کسی کی بس کی بات نہیں۔ اور پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم اس مینٹس لڑکی کے اٹیک کو دیکھتے ہیں جو بالکل ریڈ کلر کا تھا، اور اس سے پھول نکل رہے تھے یا کچھ اور پتہ نہیں، یا خون شاید، اور اس مارکس مین کی بات کمپلیٹ ہوتی ہے کہ کسی ایسے کے لیے جو تم جیسے شیلٹر میں رہتے ہوں، اور پھر اس اٹیک کا نام ہم کو بتایا جاتا ہے اورچٹ مینٹس اسٹانس دا لون وومن، ویسے نام کافی خوبصورت ہے، اور اس مینٹس لڑکی نے یہ اٹیک بالکل اینٹینا گل کے گردن کے قریب کیا تھا، اور اینٹینا گل سے بولتی ہے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تم ہیڈ کے بغیر کچھ زیادہ ہی اچھی لگتی ہو، اور یہ بولتے ہوئے کافی ڈراونی لگ رہی تھی، اور سوچن بھی شوق میں تھا کہ یہ کیا ہوا۔ اور پھر ہم اینٹینا گل کے کیپ کو دیکھتے ہیں جو کہ خون میں سنی نیچے پڑی ہوئی تھی، اور اسی سسپینس کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔